السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 میں شروع کی 19 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو دل فریب غافل کر دینے والا کلام خریدتے ہیں تاکہ وہ علم کے بغیر اللہ کی راہ یعنی دین سے گمراہ کر دیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جب ایسے شخص پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے پلٹ جاتا ہے جیسے اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہو۔ چنانچہ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے پر نعمت باغ ہیں۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم، اس اللہ نے ستونوں کے بغیر آسمان پیدا کیے، تم انہیں دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ جما دیے تاکہ زمین تمہارے ساتھ لیے ہلنے جلنے نہ لگے، اور اس نے اس میں ہر قسم کے چوپائے پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس زمین میں ہر قسم کی نفیس اور عمدہ چیزیں اگائیں۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ تو ہے اللہ کی مخلوق، پھر مجھے دکھاؤ کہ اوروں نے اس اللہ کے سوا کیا پیدا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی شکر ادا کرے گا تو یقیناً وہ اپنی ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور یاد کریں جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ 2 سال میں چھڑانا ہوتا ہے، اور یہ کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کر، اور اس شخص کے طریقے کی اتباع کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین کے اندر کہیں بھی ہو،
تو اللہ اسے نکال لائے گا، بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اور تو لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ ہر مغرور ڈینگے مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اور تو اپنی چال درمیانی رکھ اور اپنی آواز دھیمی رکھ، بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ لقمان سورہ نمبر 30 میں شروع کی 19 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ پہلے تو یہ بیان کیا گیا نیک لوگوں کی نشانیاں کیا، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو لہو و لعب خریدتے ہیں، موسیقی خریدتے ہیں اور برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکا جائے، تو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذرا اپنی توحید کا تذکرہ کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر کھمبے کے کھڑا رکھا ہے، اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو گاڑ دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اور پودے اگاتا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے یہ پیدا کیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور جس کو وہ پوج رہے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ کیا آسمان کو وہ پیدا کر سکتے؟ زمین کو کر سکتے؟ انسان کو پیدا کر سکتے؟ ایک پودا اگا سکتے؟ نہیں اگا سکتے۔ یہ لوگ ظالم لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد لقمان حکیم کا تذکرہ ہے لگ بھگ 8 آیتوں کے اندر، کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ پھر ماں باپ کے ساتھ احسان کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا، آگے وصیت ہی چل رہی ہے، پھر آگے لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے، بیٹے نماز قائم کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا اور صبر کرنا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ لوگوں سے اپنے گال کو نہ پھلانا، زمین میں اکڑ کے نہ چلنا، آواز دھیمی رکھنا، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ چند آیتوں کا خلاصہ تھا۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31، اس کے اندر 34 آیتیں ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ لقمان حکیم ایک گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس کا تذکرہ ہے، اور بہترین نصیحتیں۔ جن کو بھی مثالی باپ بننا ہے، مثالی ماں بننا ہے، اسے چاہیے کہ یہ قرآن کریم کی جو سورہ لقمان ہے اس کو اچھی طرح پڑھ لے، مثالی باپ بن جائے گا، مثالی ماں وہ بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم سب کے لیے ہے کہ ہم ان آیتوں کو پڑھیں، غور سے پڑھیں، اور اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں فکر مند ہوں۔ جس طریقے سے لقمان حکیم فکر مند تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے، عقیدے کے بارے میں تربیت، عبادت کے بارے میں تربیت، اخلاق کے بارے میں تربیت۔ تو اخلاقی تربیت، ایمانی تربیت، سماجی تربیت، آپ کو تمام چیزیں ان آیتوں میں ملے گی۔ اب آئیے ذرا آیتوں کو ہم تفصیل کے ساتھ لیں۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 کے درمیان نیک لوگوں کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی کو اس کا بہتر معنی معلوم ہے، لیکن کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیوں کیا، یہ لوگوں کی اپنی رائے ہے۔ قرآن کریم اسی قسم کے حروف مقطعات سے ترتیب پایا ہوا ہے۔ قرآن کریم جو ہے حروف ہی سے بنایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا اور تعریف کیا کہ عرب کے لوگ عاجز ہیں قرآن جیسی چیز لے آئے، جبکہ ان کے یہاں بھی حروف تہجی ہے، ان کے یہاں بھی حروف ہیں، تمام حروف ہیں، الف لام میم یہ حروفوں میں سے ہے، لیکن آدمی عاجز ہے اور قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتا۔ تو یہ دلیل ہے کہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، مشرکین اپنے ساتھیوں کو قرآن سے روکتے تھے، قرآن کریم سے متاثر ہو کر کئی لوگ اسلام کی طرف چلے آئے۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں آغاز کے اندر حروف مقطعات ہے، جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو، دیکھو تو تم بھی عربی جانتے ہو، تو کیا اس جیسا کلام لا سکتے؟ تمہارے کلام کے اندر یہ جاذبیت ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکے؟ قرآن کے اندر ہے، قرآن نے کئی لوگوں کا دل جیت لیا ہے۔ اب اس کے بعد نیک لوگوں کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ پہلے نماز کے بارے میں کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے، تو نماز جسمانی عبادت ہے۔ پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ کا تذکرہ آیا۔ نیک لوگوں کا ایک وصف یہ ہے، نیک لوگوں کی ایک صفت یہ ہے، اچھی صفت،
کہ وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ مالی عبادت ہے۔ پھر اسی طریقے سے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنا یہ عقیدہ ہے، جس کا بھی درست ہو جائے اور جس کو بھی آخرت کے دن پر یقین آ جائے تو وہ برائی نہیں کرے گا، وہ سیدھے راستے پر رہے گا، کیونکہ وہ ڈرتا ہے ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو حساب و کتاب ہوگا۔ تو کیا وہ حساب و کتاب میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے سامنے وہ حساب دینے کے لیے تیار ہے؟ اور آخری دن آنے والا ہے، جس کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے وہ آدمی صحیح رہے گا اور وہ آدمی کامیاب ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہی لوگ نیک ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ان جیسی آیتیں گزری تھی، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک پڑھیے، وہاں بھی نیک لوگوں کے بارے میں یہی ذکر ہے۔ وہاں پہلی صفت یہ تھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ہوئے ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب دیکھا نہیں جس کو، لیکن ایمان ہے، یقین ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے، یقین ہے۔ قبر کے اندر حالات کیسے ہیں، لیکن ایمان ہے، یقین ہے، کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا۔ تو آدمی اگر پڑھ کر بغیر دیکھے ہوئے یقین رکھتا ہے تو دیکھ لینے کے بعد اس کی حالت کیسی ہوگی؟ تو پتہ یہ چلا بغیر دیکھے ہوئے ڈرنا، گھبرانا یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور جس کے اندر غیب مضبوط ہو گیا کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے، تو سماج جو ہے اس کے ذریعے اچھا ہو سکتا ہے، وہ غلط نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 میں غور کیجئے، بیہودہ حکایتوں کا مشغلہ بدبختوں کی آیت ہے۔ بیہودہ حکایتیں بدبخت لوگ لیا کرتے ہیں، بیکار قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ وہ جیسے موسیقی ہے، پھر موسیقی کار ہے، گانا گانے والے ہیں، گانے گانے والی عورتیں ہیں، پھر اسی طرح ناچنے گانے والی عورتیں ہیں۔ تو موسیقی بھی اس سے مراد ہے، جیسے آلات موسیقی ہے، گانا سننا ہے، پھر گانا بجانا ہے، گانا تیار کرنا ہے، ناچنے گانے والی عورتیں ہیں، ایسی عورتوں کا رکھنا ہے، اس میں شریک ہونا ہے۔ تو لہو الحدیث سے مراد یہی چیز ہے کہ لوگ گانے بجانے میں مشغول ہیں، گانے بجانے والی عورتیں رکھے ہوئے ہیں، یا پھر ہر وہ کلام جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دے تو لہو الحدیث ہے، بیکار کی باتیں ہیں۔ جو لوگ ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے جو لوگ گانے بجانے میں، لوگوں کو دنیا میں مست رکھنے میں مشغول ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں، صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 اور 9 میں غور کیجئے، مومنوں کا اچھا انجام ہے، کیونکہ جنت انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ کیونکہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ دیکھیے ایمان اور نیک عمل، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے۔ ایمان اور عمل صالح، بھائی ایمان لائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو نیک عمل بھی کرنا ہے۔ جب تک نیک عمل نہیں کریں گے اللہ کی رحمت ملنے کی امید ہے ہی نہیں۔ نیک عمل کرتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت ملنے کی پوری امید ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ کون لوگ کامیاب ہیں؟ سورہ عصر پر غور کیجیے، سورہ نمبر 103، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم سب لوگ گھاٹے میں ہیں، لیکن کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں؟ جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، جن لوگوں نے حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جن لوگوں نے صبر کی تلقین کی۔ تو 4 قسم کے لوگ کامیاب ہیں۔ تو ایمان، پھر اس کے بعد عمل صالح، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو صرف یہ تسلی نہیں کرنا کہ جی ہم تو ایمان والے ہیں، ہم کامیاب ہیں، جنت ہمارے لیے پکی ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اس لیے نیک عمل میں آگے بڑھیے، شیطانی دھوکے کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ اب اس کے بعد آگے یہ ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے توحید کا تذکرہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 10 اور 11 بغور کیجئے، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے۔ اب غور کر لیں، آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے، آسمانوں کو پیدا کیا۔ یہ دنیاوی آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی اور آسمان ہے، ٹوٹل 7 آسمان ہیں، تو اللہ نے بغیر کھمبے کے کھڑا کر دیا ہے۔ ہم اور آپ جب چھوٹا سا مکان بناتے تو کتنے کھمبے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد مکان تیار ہوتا ہے، اور اگر 1-2 کھمبا گر جائے تو پورا گھر ہی گر جاتا ہے۔ آپ غور کر لیجئے، آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے لیکن کبھی گرا نہیں۔ کب گرے گا؟ جب اوپر والا اس کو گرنے کے لیے کہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے کہ کون اللہ؟ وہی اللہ جو آسمانوں کو بغیر کھمبے کے کھڑا کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا ہے۔ یہ پہاڑ جو ہے نا کیل کی طرح ہے، میخ کی طرح ہے۔ پہاڑ جتنا اوپر نظر آ رہا ہے
اتنا وہ نیچے گڑا ہوا ہے، تبھی تو کیل کی طرح رہے گا اور زمین ہلے گی نہیں۔ اور جہاں زمین ہل جاتی ہے اللہ اس کو ہلا دیتا ہے تو ہم سب ہل جاتے ہیں، اور وہاں کے لوگ ہل جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ نے ہر طرح کے جانور کو زمین کے اندر پھیلا دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، پھر ہر طریقے سے پھل وغیرہ اگاتا ہے۔ اللہ نے یہ چند نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بھلا بتاؤ اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے ہو کیا پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی توحید کی طرف بلاتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور شرک سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی میں سے لقمان حکیم کا بھی تذکرہ ہے، جس کا تذکرہ اب آگے آ رہا ہے۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک 8 آیتوں میں لقمان حکیم کا تذکرہ ہے اور ان کی نصیحت ہے کہ نیک بندے، اچھے بندے، حکمت والے، دانائی والے لوگ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور شرک سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں کہ جی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ابن کثیر کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ لقمان حکیم غلام تھے، ان کے آقا نے یہ کہا بکری کا سب سے بدترین حصہ لے آؤ، تو وہ زبان لے آئے اور دل لے آئے۔ پھر اس کے بعد ان کے آقا نے کہا کہ بکری میں سے سب سے بہترین حصہ لے آؤ، تو پھر وہ زبان لے آئے اور دل لے آئے۔ تو کہا جب میں نے کہا سب سے بدترین چیز لے آؤ تو زبان اور دل لے کر آئے، سب سے اچھی چیز لے آؤ تو پھر بھی تم یہی دونوں کو لے کر آئے۔ تو لقمان حکیم نے کہا زبان اچھی اور دل اچھا تو سب کچھ اچھا، زبان خراب اور دل خراب تو سب کچھ خراب، اس لیے میں لے کر آ گیا۔ تو زبان اچھی بھی ہے، زبان خراب بھی ہے، دل اچھا بھی ہے، دل خراب بھی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے زبان سے اگر آپ میٹھے بول بولتے ہیں تو ہماری عزت ہوتی ہے، اور اگر ہم اور آپ غلط بول بولتے ہیں، کسی کا دل دکھا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ غلط ہی ہوتا ہے۔ زبان اگر صحیح رہے تو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اور اگر زبان خراب رہے تو لوگ لاتوں لات لیتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اس لیے زبان اچھی چیز ہے، حکمت والے لوگ اس پر غور کرتے ہیں۔ اب آئیے لقمان حکیم نے کیا غور کیا، اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی، اس کے بارے میں تذکرہ ہے، دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کو جو دانائی دی تھی تو اللہ نے یہ کہا آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کمال اللہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو وہ چیز عطا کی ہے۔ پھر آگے اللہ خود کہتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرے گا تو اس کے شکر کا فائدہ خود اس کا ہے۔ کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ذکر کیا۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے، اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 40 قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني کریم۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ سلیمان علیہ السلام کے دربار کی بات ہو رہی ہے، تو اس نے یہ کہا پلک جھپکتے ہی ملک سبا کا تخت میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، اور اس نے حاضر کر دیا۔ جب حاضر کر دیا تو کہا سلیمان علیہ السلام نے یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھ کو آزما رہا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا ناشکرہ ہو جاتا ہوں۔ جو شکر ادا کرے گا تو اس کا فائدہ خود اس کا ہے، جو ناشکرہ ہو جائے گا تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 13 اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے خاندان والو شکر ادا کرو، شکر والا عمل کرو، زبان سے بھی شکر، ہاتھ سے بھی شکر، اور عمل سے بھی شکر، پیسے سے بھی شکر، ہر چیز سے شکر، اور میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو لقمان علیہ السلام نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، آیت نمبر 13 یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4776 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82 کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا تو ان لوگوں کے لیے شانتی ہے، وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو یہاں ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، ظلم کا یہاں معنی جو ہے وہ شرک ہے، تو اس لیے صحابہ کرام پر یہ چیز گراں گزری کہ ایسا ہے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیس بذاک الا تسمع الی قول لقمان لابنہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ ہے، خاص طور پہ ماں تکلیف کے ساتھ اٹھاتی ہے، پھر اسی طرح پیٹ میں رکھتی ہے، دودھ پلاتی ہے، 2 سال تک پالتی ہے اور پوستی ہے، تو ماں کا بڑا مرتبہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ دیکھیے بچے کو سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو یہاں عقیدے کی تربیت ہو رہی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے، ذرہ برابر نیکی ذرہ برابر برائی آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، چٹان میں ہو، رب اس کو لائے گا، وہ بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ دیکھیے عقیدہ دل کے اندر گھسا دیا، عقیدہ دل کے اندر ڈال دیا، دماغ کے اندر ڈال دیا۔ ہم اور آپ اپنے بچے کو ڈراتے ہیں، دیکھو پولیس والا مارے گا، استاد ماریں گے، ڈاکٹر صاحب سوئی دے دیں گے، غلط ہے یہ۔ اللہ سے ڈرائے بیٹے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور نصیحت کی، یہ تو عقیدے کی تربیت ہوئی، اب عملی تربیت وہ کر رہے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹے نماز قائم کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، صبر کرنا، بچپن سے خیال رکھنا پڑے گا، نماز پڑھنا بیٹا، اٹھانا پڑے گا، جگانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ جب ہم اور آپ خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو اپنے بچوں کو کیا حکم دیں گے؟ تو عملی تربیت خود کیجئے اپنے بچوں کی۔ جس طریقے سے جسمانی تربیت کرتے ہیں، بیمار پڑ جاتا ہے ہاسپٹل لے جاتے، کئی ہاسپٹل بدلتے ہیں، اخلاقی تربیت بھی کرنی ہے، عملی تربیت بھی کرنی ہے، عبادت کے بارے میں بھی بتانا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اخلاق کے بارے میں کہا ولا تصائر خدک للناس، اخلاقی تربیت کی، بیٹا اپنے گال کو کسی سے مت پھلانا۔ ہم اور آپ جب کسی سے ناراض ہو جاتے تو اپنے منہ پھلا لیتے اور بولتے بیٹا اس سے ملنا نہیں، اپنے بیٹے کو ڈانٹتے پھٹکارتے، کیوں گیا ملنے کے لیے؟ جی نہیں، اچھی تربیت کیجیے۔ پھر اس کے بعد رہنے سہنے کے آداب سکھائیے، بیٹا نرم گفتگو کرنا، چلانا نہیں، چیخنا نہیں۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، نرم چال چلنا۔ دیکھیے بچے لوگ دوڑتے رہتے، ادھر ادھر چلتے، اکڑ کے چلتے، سمجھانا پڑے گا، اور چیختے چلاتے سیٹی مارتے تو بچے کو ذرا بچپن سے بتانا پڑے گا۔ تو اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے۔ تو یہاں عقیدے کی بھی تربیت ہے، پھر اسی طریقے سے عملی تربیت ہے، اخلاقی تربیت ہے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی ذرا خیال رکھنا ہے۔ اگر ایسا خیال رکھتے ہیں تو ہمارا بڑا فائدہ۔ کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب ہم تو بول بول کے تھک گئے، بچے ہمارے نمازی نہیں۔ کیا تھک گئے بھائی؟ کیا تھکے؟ تھکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں یا بچہ دنیا سے چلا جائے۔ محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، لگے رہنا ہے، بچے کو اپنے ساتھ لے کے جانا۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ بڑے نمازی، بڑے قرآنی، بڑے اچھے دیندار، لیکن کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہیں بولتے بیٹا نماز پڑھ، چل میرے ساتھ اٹھ، آج کھانا بند ہے۔ کیوں نہیں؟ نماز پڑھے، آج کھانا نہیں ملے گا۔ اپنے بچوں کو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آج آپ کے ہاتھ کا کھانا ہم نہیں کھائیں گے۔ سختی کر سکتے، جب ہم اور آپ اپنے گھر میں نہیں کر سکتے تو باہر کیجیے گا۔ تو اپنے بچے کو سمجھانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، لگے رہنا پڑے گا، تب بچے صحیح ہوں گے۔ جو گھر کا سدھرا باہر سدھرا، جو گھر کا بگڑا ہے وہ باہر بھی بگڑا ہوا ہے۔ دوسرے لوگ سدھاریں گے بھائی، جب آپ کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے تو دوسرے کو آپ کے بچے کی فکر کیا ہوگی؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے بچے کی فکر کرنی، اور سب سے پہلے عقیدہ توحید دل میں گھسانا، اس کے بعد عملی تربیت کرنی، اخلاقی تربیت کرنی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے، لقمان حکیم کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے، حکمت و دانائی کی بات کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے مطیع و فرما بردار کر دیا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور چھپی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے
جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ شیطان انہیں عذاب جہنم کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جو شخص اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو بلا شبہ اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اے نبی، جس کسی نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے، بالآخر ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز تعریف کیا ہوا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور بلا شبہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر کی روشنائی بن جائے اور اس کے بعد 7 سمندر اس میں مزید روشنائی شامل کریں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں، بے شک اللہ نہایت غالب ہے، بہت حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا، اور بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بے شک اس کے سوا جسے وہ پکارتے ہیں باطل ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بلند مرتبہ بہت بڑا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک سمندر میں اللہ کے فضل سے کشتیاں چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، اس میں بلا شبہ ہر صبر کرنے والے اور شکر گزاروں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ۔ اور جب سمندر میں سائبانوں کے مانند کوئی موج انہیں ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اطاعت و فرمانبرداری کو اسی اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو ان میں سے چند میانہ رو ہی عہد پر قائم رہتے ہیں، اور ہر عہد توڑنے والا ناشکرا ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آئے گی، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پس دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کوئی دھوکہ باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی بارش نازل کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو ماں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے
سورہ لقمان سورہ نمبر 31 میں آیت نمبر 20 سے آخری آیت نمبر 34 تک 15 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نعمتیں دے رکھی ہے، ظاہری نعمتیں ہیں، باطنی نعمتیں ہیں، چھپی ہوئی نعمتیں ہیں، انسان وہاں تک دماغ لے جائے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ لوگ آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ لوگ کہیں گے اللہ کی نشانی تو یہ ہے کہ 7 سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کل قیامت سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کل قیامت کا دن آنے والا، اس سے ڈرو۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ کام آئے گا بیٹے کے، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اور آخری آیت جو ہے وہ آیت غیب کی کنجیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کا علم ہے، 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تمام چیزوں کا علم ہے، لیکن اس آیت کے اندر خاص طور پہ 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ عالم الغیب، تمام چیزوں کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ تو آیت نمبر 20 اور 21 پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی، کہا الم ترو، کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا؟ یہ اللہ کا انداز ہے، یعنی غور کرو، دیکھو، آسمان و زمین کی تمام نعمتیں ہم نے مسخر کر دی ہے، آسمان و زمین کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ آپ غور کر لیجئے، زمین میں آدمی کہاں جا رہا ہے؟ سفر کر رہا ہے، پھر اسی طرح پانی میں سفر کر رہا ہے، ہوائی جہاز پر سفر کر رہا ہے، آسمان پہ گھوم رہا ہے، آسمان میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ انسان کو چاہیے کہ غور کرے کہ ان تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا۔ آدمی آسمان پہ چلا گیا، زمین کے اندر چلا گیا، پانی میں چلا گیا، لیکن کس نے پیدا کیا اس کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ غور و فکر کرے۔ تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے تم لوگ غور کرو، دیکھو کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دی ہے۔ پھر آگے کہا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ آسمان و زمین پر آدمی کو غور کرنا ہے۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 60 اور 61 پر غور کیجئے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 کے اندر 20واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، 5 مرتبہ آیا اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق ہے جو یہ تمام کام کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میں ترجمانی کر رہا ہوں، اللہ نے یہ کہا غور تو کرو، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ اور بہترین قسم کے باغات کس نے اگائے ہیں؟ کیا تم اس کے درخت اگا سکتے ہو؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، کیا تم ایک درخت کو اگا سکتے ہو؟ جی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ لوگ اللہ کے برابر کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ نے یہ کہا زمین کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ پھر اسی طرح زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کر دی، بہت ساری نہریں ہیں، بڑی نہر ہے، چھوٹی نہر ہے، بڑا سمندر، چھوٹا سمندر۔ غور تو کرے، کھارے پانی کا، میٹھے پانی کا، یہ سب انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اور حالات کے اعتبار سے، گاؤں گھر کے اعتبار سے، شہروں کے اعتبار سے ندی نالے کا انتظام اللہ نے کیا ہے۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو گاڑ دیا۔ پھر اسی طرح یہ کہا 2 سمندر کے درمیان اللہ نے آڑ پیدا کر دیا، کھارے پانی کا سمندر ہے، میٹھے پانی کا سمندر ہے، دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں، سنگم بھی ہے لیکن ملاوٹ نہیں، مل نہیں سکتے، ایک دوسرے سے مل نہیں رہے۔ ذرا غور تو کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں دکھا رہا ہے کہ تاکہ لوگ ایک اللہ کو مان لیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، قرآن کا یہ انداز ہے کہ اکثر لوگ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے۔ اگر وہ دیکھ لے تو ایک اللہ کو مان لے۔ اب آگے غور کیجئے، اللہ نے جو یہ کہا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری نعمت اور چھپی ہوئی نعمت پوری کر دی۔ انسان کو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ آئیے غور کریں،
سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 34، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور وہی اللہ اس نے تم کو تمام چیزیں دے دی جو تم نے اللہ سے مانگی ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمام چیزیں اللہ نے دے دی۔ آدمی کو چاہیے کہ غور کرے، اگر وہ غور کرے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے۔ ہم اور آپ صرف یہ چکر میں رہتے ہیں کہ اللہ نے دولت نہیں دی، جی اللہ نے پیسہ نہیں دیا لیکن دوسری نعمت تو دی ہے۔ تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ آپ کے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس پر غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا دوسرے لوگ ایسی نعمت سے محروم ہیں۔ ہم اور آپ لنگڑے کو دیکھیں، لولہے کو دیکھیں، اپنے جسم کا پتہ چلے گا، اندھے کو دیکھیں، آنکھ کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ تو پتہ یہ چلا، ہم اور آپ ذرا نیچے والے کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آگے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، بے شک انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 18 پر غور کیجئے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، گن نہیں سکتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام کے لیے لگا دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ تسخیر کر دیا، ہمارے ماتحت کر دیا، یعنی فائدہ اٹھانا، کام پہ لگا دیا۔ انسان جو ہے غور و فکر کرے، دیکھے، چاند ہے، سورج ہیں، ستارے ہیں، یہ سب انسان کے کس طریقے سے کام آ رہے ہیں اور انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پھر اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے فائدے کے لیے چیزیں رکھی ہیں تو زمین کے اندر غور کرے، حیوانات ہیں، اور زمین کے اندر دوسری بھی چیزیں، سمندر کے اندر غور کریں، مچھلیاں ہیں، زیورات ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اگر آدمی غور کرے گا تو ایک اللہ کو پالے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 21 میں، شریعت کو چھوڑ کر لوگ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو جو پایا ہم اسی کے حساب سے چلتے ہیں، گرچہ شیطان انہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ اب یہ جواب دے دیا گیا کہ شیطان نے ان لوگوں کو جہنم کی طرف بلایا، باپ دادا نے اتنی سمجھ نہیں رکھی، شیطان ان کو جہنم کی طرف بلائے تو کیا تم بھی جہنم کی طرف چلے جاؤ گے؟ تمام لوگوں سے یہی کہا جاتا ہے، غور و فکر کرو۔ آج لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہم بھی وہی کریں گے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ارے باپ دادا اگر عقل نہیں رکھتے تھے، سمجھ نہیں رکھتے تھے، شیطان ان کو جہنم کی طرف بلا رہا تھا تو تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے، ذرا اپنی عقل کا تو استعمال کرو۔ تعجب کی بات ہے، لوگ دین دھرم میں اپنے باپ دادا کو دوش دیتے ہیں، اپنے باپ دادا کے طور طریقے کو اختیار کرتے ہیں، جبکہ دنیاوی معاملے میں اپنے باپ دادا کے طور طریقے کو چھوڑ دیا۔ آج کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا، پہلے باپ دادا دھوتی پہنتے تھے، اب دھوتی پہننے والے کہاں ملیں گے آپ کو؟ ایڈوانس ہو گیا زمانہ، لوگ آگے بڑھ گئے، ہر چیز میں آگے بڑھے، لیکن دین اور دھرم کے بارے میں وہیں کے وہیں ہیں، باپ دادا جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ غور کرنے میں کیا لگا ہے؟ قرآن کے انداز کو دیکھنے میں کیا لگا ہے؟ آئیے ذرا غور کریں۔ کئی اور آیتوں میں ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو، اتباع کرو، بات مان لو جو کچھ اللہ نے اتارا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پر پایا ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ اللہ فرماتے اگر باپ دادا کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، سیدھے راستے پر نہیں تھے تو تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے۔ ایک جگہ پہ اور اللہ نے کہا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 104، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چیز اتاری گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو جو پایا وہی صحیح ہے، ان کے باپ دادا نہیں جانتے تھے، سیدھے راستے پر نہیں تھے، تو کیا تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے؟ اللہ نے یہ پیغام دیا۔ کبھی کبھی باپ دادا کا طور طریقہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے طور طریقے کو چھوڑ دیا تو توحید والوں کے امام بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 24 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، چچا جان کان میں بول دیجئے لا الہ الا اللہ، کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے حجت قائم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے، چچا جان کان میں بول دیجئے لا الہ الا اللہ، کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے حجت قائم کروں گا۔
بالآخر جب روح نکلی ابو طالب کی تو کہا الا ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ دادا عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اور کہا میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113۔ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں گرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہے، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ اللہ نے ایک آیت اور اتاری، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں آپ نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی، لیکن آپ کے چچا ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو کیا ہوا؟ جہنم میں چلے گئے، آگ میں چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جہنم کے اوپر کے درجے میں ہوں گے اور سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 212، اہون اہل النار عذابا ابو طالب وہو منتعل بنعلین یغلی منہما دماغہ، سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا اور آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ غور کریں، سب سے ہلکا عذاب ایسا ہے تو سب سے بھاری عذاب کیسا ہوگا؟ تو باپ دادا کی اندھی تقلید کرنا انسان ہلاکت میں پڑ سکتا ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے آئیے غور کریں، دیکھیں کہ اللہ نے کیا اتارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اگر ہم اور آپ ایسا کر لیتے ہیں تو بڑا فائدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے حساب سے چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اب آئیے ذرا غور کریں آیت نمبر 22 سے 24 کے درمیان، جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، نیک عمل کرے گا، وہی کامیاب ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شخص اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار ہو جائے تو بلا شبہ اس نے مضبوط سہارا پا لیا، یعنی سب سے مضبوط سہارا اللہ کا سہارا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے جو لوگ انکار کر رہے ہیں تو ان کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 176 177 پر غور کیجئے، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو لوگ کفر میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، انکار میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، آپ غمگین نہ ہو، وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کو خریدا ایمان کے بدلے، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 25 سے 26 کے درمیان غور کیجئے، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیے ہمیشہ آتا ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 اور 28 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، لکھنا چاہے، کوئی لکھ نہیں سکتا۔ زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں، ایک سمندر کیا 7 سمندر، تمام سمندر سیاہی بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 109 میں ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ بھی میرے رب کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں، گرچہ ان جیسے اور سمندر لائے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 30 کے درمیان غور کیجئے، اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ جو پیدا کرنے والا ہے، دوبارہ اٹھانے والا ہے، دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب باطل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 و 32 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کشتیاں ہیں، کشتیاں کس طریقے سے سمندر کے اندر جا رہی ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور و فکر کرے، دیکھے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کی روزی روٹی تلاش کرتے ہیں، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، اس کے اندر بھی صبر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، شکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ یہی کیا، صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس پر شکر ادا کیجیے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے اس پر صبر کیجیے۔ نیک لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے کفار مکہ کا، کہ وہ لوگ جب سمندر کے اندر جاتے تھے اور ان کی کشتی جب گھر جاتی تھی موجوں سے، تو کیا ہوتا، ایک اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جب وہ خشکی میں چلے آتے، زمین میں چلے آتے، تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ تو یہ تو صحیح نہیں ہے بھائی، جو اللہ پانی میں بچا سکتا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زمین میں بچانے والا ہے۔ پوری دنیا میں، آسمان و زمین میں اکیلا اللہ ہے جو بچانے والا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے اسلام لے آئے۔ سیرت ابن ہشام کے حوالے سے ہے کہ جب انہوں نے کشتی میں سفر کیا تو کشتی ہلنے لگی، تو اللہ نے کہا ایک اللہ کو پکارو، جو اللہ پانی میں بچا سکتا ہے، اور اللہ کو پانی میں پکارنا ہے تو زمین میں بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ پھر دوبارہ چلے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو پانی کے اندر بھی اللہ بچاتا ہے، زمین میں بھی اللہ بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، اگر غور کر لیتے تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ آیت نمبر 33 کے اندر ہے، تمام لوگوں سے کہا جاتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ اب غور کر لیجئے، یہ مکی سورہ ہے، مکی سورہ میں اکثر ہوگا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ ڈرو اس دن سے نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تو لوگوں کو کہا جا رہا ہے غور و فکر کرے۔ اب آخری آیت ہے، آیت نمبر 34، عالم الغیب صرف اللہ ہے، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے۔ 5 چیزوں کا خاص طور پر ذکر ہے، قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، بارش کب ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کچھ لوگ بھوشیوانی کرتے ہیں تو اپنے حساب سے کر سکتے ہیں، کچھ بھوشیوانی کو اللہ صحیح کر دیتا ہے اور بہت ساری کو اللہ صحیح نہیں کرتا، تو بارش اللہ نازل کرتا ہے۔ پھر ماں کے پیٹ میں کیا اللہ کو معلوم۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جی مشین کے ذریعے پتہ کر لیتے، اللہ وہ ہے بغیر مشین کے پتہ کر لیتا، بغیر مشین کے آپ پتہ کر کے دکھائیے۔ تو کیا پیٹ کے اندر جو ہے لڑکا ہے لڑکی ہے، کبھی غلط بھی ہو جاتا، تو کیا صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، وہ نیک بھی ہے برا بھی ہے، کالا ہے گورا ہے، کتنے سال زندہ رہے گا کم مرے گا، بتا سکتے کیا؟ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر کل آدمی کیا کمائے گا، آج کل روزی روٹی کے سلسلے میں لوگ پریشان ہیں، کل کیا ہوگا اللہ ہی کو معلوم ہے، کل نوکری کہاں ملے گی۔ اس لیے تقدیر پر بھروسہ کیجیے، جس اللہ نے پیدا کیا وہ بھوکا نہیں مارے گا، موت ہمارے پیچھے ہے، اسی طریقے سے روزی روٹی بھی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ کل آدمی کیا کمائے گا کسی کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ ہی اس کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو 5ویں چیز ہے غیب کے بارے میں، کہ آدمی کہاں مرے گا کسی کو نہیں معلوم۔ دیکھیے جب موت لکھی ہوئی رہتی ہے تو آدمی وہاں چل کے جاتا ہے، کبھی سفر نہیں کیا لیکن موت لکھی ہوئی تو وہاں تک پہنچ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اور پہلی مرتبہ سفر کرتا ہے وہ اس کا آخری سفر ہوتا ہے، اور وہ آخرت کا سفر ہو جاتا ہے۔ اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے توحید کو مضبوط کر دے، خادمہ ایمان پر کرے، آخرت پر اللہ یقین مضبوط کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔